بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ میں کل ٹاک شو دیکھ رہا تھا رات کو، شازیہ ذیشان کا 92 نیوز پہ۔ وہاں پہ انہوں نے مہمان بلایا ہوا تھا رانا تنویر۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ 15 منٹ انہیں دیے، یا 10 منٹ کے قریب، 10 اور 15 منٹ کے درمیان انہیں ٹائم دیا، اور وہ بار بار ان سے یہی پوچھ رہی تھیں، مطلب مدعا یہی تھا کہ کیا آج سے 6 مہینے پہلے جو آپ لوگ کہہ رہے تھے یا آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن یعنی کرفیو کی شکل میں سخت ترین، یعنی عوام کو بچا لیں اور بھوک سے مرتے ہیں تو مرنے دیں، یہ ان کا بیانیہ تھا پہلے 6 مہینے پہلے۔ آج اسی کرونا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، کیونکہ وہ بازاروں میں لوگ گھوم رہے ہیں۔ تو بھائی تم نے 30-40 سال میں قوم کو کتنا اچھا بنایا ہے کہ جو آج تم توقع کر رہے ہو کہ حکومت کہے گی اور عوام مان لے گی۔ یہ تو تمہاری پرانی کارکردگی ہے نا، کہ تم نے عوام کو کتنا شعور دیا تھا۔ اسی طرح اسی پروگرام میں قمر زمان قاہرہ، انہیں بھی دعوت دی گئی تھی، ان سے بھی یہی، یعنی لب لباب یہی تھا کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آج آپ لوگ ایس او پیز پہ عمل کروائیں۔ انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اگر میں ان دونوں کی باتوں کو اس زمرے میں وائنڈ اپ کراتا ہوں کہ بڑا مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ چیل جو ہے وہ اڑتی ہوئی جا رہی تھی آسمان پہ، تو وہ جب چیل اڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اکثر چیں 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 کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کسی شخص نے اس سے چیل سے سوال جواب کیا کہ بھئی تم اتنی بلندی پہ ہو، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو تم پھر بھی جو ہے نا وہ چیں چیں کر رہی ہو، کیوں چلا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی بعید نہیں کہ اس 14ویں صدی کے لوگ جو ہے نا وہ مجھے بھی پکڑ کے نا تو کہیں حلال نہ قرار دے دیں، تو اس لیے میں پہلے ہی سے چیخنا شروع ہو گئی ہوں کہ یہ لوگ چربا زبانی میں اتنے آگے ہیں کہ یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر کے گھر جاتے ہیں۔ یہ کبھی ہار ماننے والے نہیں ہیں، اور سچ جو ہے وہ ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ اس ٹائم اگلوائے گا جب یہ خود مومن بن جائیں گے، یہ اچھے اور نیک مسلمان بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جس ٹائم یہ نیک مومن بن جائیں گے تو ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ اچھی بات خود بخود کہلوانا شروع کر دے گا، اور وہ یہ خود تسلیم کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہماری غلطی ہے، یہاں پہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ 6 ماہ پہلے کے ان کے ٹی وی انٹرویو، تمام کے، ایک کے نہیں، نون لیگ کے بھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کے 6 مہینے پہلے کے جو ہے نا وہ آپ ٹی وی انٹرویو یا تبصرے یا ٹویٹ جو ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، اس پہ اگر آپ ٹی وی پہ دکھانا شروع کر دیں ان کے پرانے کلپ، تو یہ آج پھر بھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ شرمندگی کوئی جرم نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اور تمہیں آگے اگلا قدم اچھا اٹھانے کے لیے تقویت دے گا۔ ان کی 6 مہینے پرانی تصویریں جو ہے نا، وہ جب آج ٹی وی اینکر جو ان سے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، ٹاک شو پہ انہیں بلاتے ہیں، تو وہ ان کو یہ بتائیں کہ یہ دیکھو تم نے پہلے آج سے کیا کہا تھا، عوام کو خود بخود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ سچے کل تھے یا سچے آج ہیں۔ چلے، اگر ایک آدمی سچ بولنا شروع کر دے تو اس کی تو تعریف ہر طرح کرنی چاہیے کہ یہ شخص گو دیر سے آیا اور درست آیا۔ این آر او کی بات کرتے ہیں، کتنے منافق ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے لیے یہ پے رول پہ ان کا جو مطالبہ ہوتا ہے، جب حزب اقتدار کے ساتھ یہ حکومت کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے ہیں، تو یہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، شہباز شریف کو پے رول پہ چھوڑا جائے، حمزہ شہباز کو پے رول پہ چھوڑا جائے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آئیں عوام کے لیے جو ہمارا کام ہے، قانون بنانا، قانون لانا، اسمبلی کو چلانا،
اس بات کی طرف نہیں جاتے، نہیں کہتے نہیں نہیں وہ شہباز شریف کو پہلے چھوڑو گے تو اگلی بات بعد میں کریں گے. بھائی وہ ایک جرم میں پکڑا گیا ہے، وہ کورٹ میں، آپ لوگ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کورٹ سے اپروو لیں کہ یہ اس کو 15 دن گھر میں رکھا جائے، 15 دن جیل میں رکھا جائے، کیونکہ یہ وی آئی پی ہیں اور ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ یہ کسی کے محتاج نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ٹیکس کے، جو عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں ان پہ یہ آج بھی پل رہے ہیں. یعنی جیل میں جو انہیں سہولتیں دی گئی ہیں وہ گورنمنٹ کے، اپنا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو سہولتیں دی گئی ہیں. یعنی اتنا کھانے کے باوجود بھی انہیں ہمت نہیں پڑتی کہ وہ، جیسے کسی نے کہا تھا کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، جو لوگ خیرات دیتے ہیں، جو لوگ دعائے خیر کراتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. اور وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، وہ لوگ بڑے نیک وکار ہیں، اور ان میں اچھے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو مولوی کی بیوی نے کہیں سن لیا، اس نے تیاری کر لی گھر پہ، اس نے اچھی کوئی 2-4 چیزیں بنائیں، کوئی ڈشیں بنائیں، اور اس نے مولانا صاحب کو کہا کہ بھی 2-4 دوستوں کو بلا لیں تاکہ آج ہم بھی ختم دے دیں گے اور چلیں اچھے لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. کل مرنا ہم نے بھی تو ہے، تو اگر ہمارے لیے بھی جنت میں کوئی مقام بن جائے گا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. مولانا صاحب کہنے لگے کہ یہ باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں، اس پہ امپلیمنٹ خود نہیں کرنا ہوتا. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں نے آج غلطی سے بنا ہی دی ہے، تو اب دوستوں کو بلا لاؤ کہ کھانا تو پنا ہوا ہے نا، تو یہ ضائع ہو جائے گا. تو آپ جو ہے نا اپنے دوست احباب کو بلا لیں اور دعا خیر کر لیں، اور چلیں نیکسٹ ٹائم میں نہیں کروں گی، لیکن ابھی تو ہو گیا جو کو ہونا ہے، تو آپ اس میں دعا خیر کریں. انہوں نے کہا یہ بات ناممکن ہے کہ مولوی اگر گھر سے کھائے گا تو پھر تو مر جائے گا. مولوی کو باہر سے کھانا ہے، گھر سے کھانا اس کے لیے حرام کے برابر ہے. اگر وہ گھر سے کھائے گا تو پھر اس نے سمجھ لو کہ حرام کھایا. اس لیے یہ ہم لوگوں کو تاکید کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تاکید کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں ہم کرتے. اپنے پہ امپلیمنٹ نہیں کرنا، لوگوں کو کہنا کہ وہ امپلیمنٹ کریں. خیر اس نے کہا کہ نہیں یہ تو بات نہیں، اب تمہیں دعا تو کرنی پڑے گی. اس نے کہا مجھے مرنا قبول ہے. خیر مولانا صاحب ایک دن بھی گئے نماز نہیں پڑھانے، دوسرے دن بھی نہیں گئے. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا بس کہہ دو کہ بھائی مولوی صاحب بیمار ہیں. 2-4 گھنٹے بعد پھر لوگ آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب کو بھیجو نماز پڑھائیں اگر ٹھیک ہیں تو. انہوں نے کہا مولانا صاحب کی بڑی سخت طبیعت ہے، خراب ہوئی ہے. اور بیوی کیونکہ اصرار کر رہی تھی کہ بھئی یہ اس کھانے پہ تم دعا خیر کرو تاکہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے اور ہمیں بھی کوئی ثواب ملے. اور مولانا صاحب نے کہا بھائی مجھے مرنا قبول ہے، میں نے نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا. خیر حتیٰ کہ یہاں تک بات ہوئی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگ پوچھنے کے لیے ہیں، تو مولانا صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ بس تم کہہ دو کہ مر گئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لوگوں کو کہہ دیتی ہوں کہ مر گئے ہیں. اب مولانا صاحب نے یہ کہا کہ بیوی ان کی کہنے لگی کہ وہ مر گئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کفن دفن کی تیاری کریں. اس نے کہا بھائی وہ کفن دفن کی بھی تیاری کر رہے ہیں تمہارے، تو ابھی بھی اٹھ جاؤ. اس نے کہا مجھے مرنا ہی قبول ہے، کفن دفن کی بھی تیاری کر لینے دو. آخر اسے جنازہ گاہ بھی لے گئے، وہاں پہ بھی جا کے نماز پڑھانے لگے. تو اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ میں مولانا صاحب کا آخری دیدار کر لوں تو میں، چلو پھر پتہ نہیں زندگی میں آدمی چہرہ دیکھتا ہے کہ نہیں. تو وہ پھر جا کے اس نے مولانا صاحب کو کہا کہ ابھی بھی دیکھو یہ تمہارا جنازہ پڑھا دیں گے، تمہیں دفنا دیں گے، تو ابھی بھی باز آ جاؤ اور چلو میری بات مان لو. مولانا صاحب کہنا نہیں، میں مرنا قبول کر لوں گا لیکن یہ اچھا کام مجھ سے اپنے گھر میں نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کے لیے تاکید ہے، اپنے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ہوا. پھر اس نے جا کے کفن میں سے مولانا صاحب کے کان میں کہا کہ ابھی 2 منٹ ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بس جو بھی ہے ٹھیک ہے. آخر اس نے خود عورت نے ہمت ہاری اور اس نے اس کے کان میں کہا کہ چلو میں اپنی بات واپس لیتی ہوں، تمہاری بات ٹھیک ہے، تم جو جیسے چاہتے ہو ویسے ہوگا. بس وہ مولانا صاحب اسی ٹائم کفن سمیت اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جیسے اللہ نے چاہا تھا مجھے اس نے مارنا تھا مار دیا، جب اب زندہ کرنا تو زندہ کر دیا، تو ٹھیک ہے میں زندہ ہوں. تو یہ ان سیاسی لیڈروں کا یہ حال ہے کہ یہ مرنا قبول کر لیتے ہیں لیکن سچ بولنا جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے.
اور انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی نہیں دی ہوئی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ میں تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، وہ کسی آدمی نے، بزرگ نے کہا، اس نے کہا تم نہیں جاتے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سچ کی توفیق نہیں دی ہوئی، ورنہ یہ سچ بولنا کوئی ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، زبان ہی ہے نا، اعلانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کی توفیق دے گا تو اس پہ عمل ہوگا نا۔ جب اللہ تعالیٰ نہیں طاقت دے گا، تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہے، تم نہیں ہاتھ اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو انسان عمل کرتا ہے، ورنہ انسان کیا ہے، ایک گلاس پانی کا بھی اسے پکڑایا جائے تو وہ شاید منہ تک نہ لے جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ وہ سارے کام انسان سے کرواتا ہے اور اس کو طاقت دیتا ہے۔ بات کہیں کی کہیں چلی گئی، مجھے اجازت دیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور پسند آنے پر دوستوں سے شیئر کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔